بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ دنیا کے حیرت انگیز اور پر اسرار واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ مجھے تو یہ واقعہ فیک لگتا ہے، لیکن یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 1992 کو جنوبی امریکہ کے ایک ملک وینزویلا کے ایئرپورٹ پر پیش آیا، جب ایک طیارہ اچانک ایئرپورٹ کی حدود میں نمودار ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے کسی بھی رڈار پر طیارے کی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی رڈار طیارے کو کیچ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا۔ رابطہ قائم ہونے پر کنٹرول روم میں طیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دی، "ہم کہاں ہیں؟" کنٹرول روم کے منتظمین کے مطابق پائلٹ کی آواز نہایت گھبرائی ہوئی تھی اور خوفزدہ تھی۔ پھر کنٹرول روم سے جواب دیا گیا کہ آپ اس وقت وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہیں۔ پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی۔ دوبارہ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ نے بتایا کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی اور اس کے ساتھ عملے کے 4 افراد کے علاوہ 57 مسافر ہیں اور انہیں 2 جولائی 1955 کو 9:50 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پائلٹ کی اس انکشاف پر کنٹرول روم میں گہری خاموشی چھا جاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں۔ طیارے کو اترنے کی اجازت دیتے ہوئے کنٹرول روم نے پائلٹ کو بتایا کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، جس کے جواب میں پائلٹ نے خوفزدہ آواز میں کہا، "او میرے خدا!" کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر ٹھنڈی آہیں بھریں، تاہم اور کوئی بات نہیں کی۔ پائلٹ نے طیارے کو نہایت مہارت سے رن وے پر اتار دیا گیا۔ اسی دوران پائلٹ اپنے ساتھی کو پائلٹ سے کہتا ہے، "او جمی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً کچھ غلط ہوا ہے۔" تاہم کنٹرول روم سے کہا گیا کہ آپ کی مدد کی جائے گی، جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا، "ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔" لینڈ کریو کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے کاک پٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ کریو کے بیانات کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور طیارے کے مسافروں کے خوفزدہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے تھے۔ اسی دوران طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس تمام کارروائی کا ریڈارز پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں، لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے بہت سے افراد کی ناقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی طور جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ثبوت جو کہ جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا، وہ 1955 کا ہاتھ سے بنا کر چھپا ہوا وہ کیلنڈر ہے جو کاک پٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جو کہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 نے نیو یارک کے ایئرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی، تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور تمام رابطے بھی اس طیارے سے ختم ہو گئے۔ طیارہ میامی ایئرپورٹ پر بھی نہ پہنچ سکا۔ تمام وسائل بروئے کار لانے کے باوجود طیارے کا پتہ نہ چل سکا اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر 914 نے 37 سال کے بعد اپنے عملے اور 57 مسافر سمیت وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا اور دوبارہ سے فضا کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ اینی ویز، یہ ایک فکشنل سٹوری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق ہے۔ مجھے یہ سٹوری فیک لگتی ہے۔ اب آخر میں جانے سے پہلے میں ایک واقعہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ ان بہنوں کے لیے ہے جو مہمانوں کے آنے سے پریشان ہوتی ہیں کیونکہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا تھا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی۔
आखिरकार वो रोज़ के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहने लगी, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर रोज़ाना किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बनाकर थक जाती हूँ। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बता दें कि मेरा शोहर घर में मेहमान ना लाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक की खामोशी देखकर घर वापस चली गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शोहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और आके अपनी बीवी को बताया कि आज नबी पाक हमारे मेहमान बनकर आ रहे हैं। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर आए तो नबी पाक ने उसके शोहर से कहा कि जब मैं खाना खा के वापस जाने लगूं तो अपनी बीवी से कहना कि मेरे घर से निकलते तक पीछे देखती रहे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उस औरत ने क्या देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिच्छू, सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ जा रहे थे और ये मंज़र देखकर वो बेहोश हो गई। अगले दिन वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेकर आता है और जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है उसके बदले जब वो वापस जाता है तो उसके साथ घर से सारी बलाओं और उसके घर के सारे गुनाह साथ ले जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।